درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انسان تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے اپنے دین کی فکر اور ذکر کے لیے یہاں بلایا ہے، اور اللہ کے دین کے کام سے اور اللہ کی بات جو ہے اور اللہ کے نام کو پکارنے کے لیے اللہ نے بلایا ہے۔ یہ اللہ کے احسان کرم ہے، یہ ہماری اور آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے، ورنہ اس وقت لوگ پتہ نہیں دنیا کے کس حالات میں ہے، گرے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان سب چیزوں سے نکال کر اپنے ذکر اور فکر کے لیے یہاں پہ بلایا ہے۔ انسان کے اور اللہ کی جو ہے، اگر انسان کے اندر دوری ہے، اللہ سے ناراضگی ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے؟ وہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے جو ہے انسان اللہ کے نظر سے گر جاتا ہے؟ وہ عمل ہے گناہ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظروں سے گر جاتا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں حائل ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ جب کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، رحمت کے بادل ہٹ چھٹ گئے، اب پریشانی سر پہ آ گئی۔ تو رحمت کے بادل جو ہے ہٹ جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے بادل ہٹ جاتے ہیں تو پھر انسان پریشان حال ہو جاتا ہے، اس کو قلب میں چین نہیں رہتا، قلب کے اندر چین نہیں رہتا، سکون نہیں رہتا۔ ہزاروں اچھا کھانا کھا لیں لیکن پھر بھی سکون نہیں ہوتا۔ نرم بستر پہ، ایئر کنڈیشن پہ، نرم تکیے پہ سو رہے ہیں لیکن دل بے چین ہے اور وہ کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ کیوں نیند نہیں آ رہی؟ سکون چھن گیا۔ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو تو سنتا ہی نہیں، میں دعا مانگتا ہوں، وہ دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ سب دعاؤں کو سنتے ہیں، مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم بھی کرتے ہیں نا کہ گھر کے اندر 3-4 بچے ہوتے ہیں، جو نافرمان بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کے نافرمانی کرتا ہے، بات نہیں سنتا، خیال نہیں رکھتا، بدتمیزی کرتا ہے، وہ کئی دفعہ کچھ چیزیں مانگتے ہیں تو ماں باپ اوائڈ کرتے نہیں کرتے، اسے نہیں دیتے۔ اور جو فرما بردار بچہ ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے، جو ہے ماں باپ کی فرما برداری سے بات کرتا ہے، اس کے ہر حکم مانتا ہے، تو ماں باپ اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پوری کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح گنہگار جب بندہ گناہوں سے لت پت ہو کے اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، یا اللہ تو میرا حال دیکھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے بندہ تو اپنے نامہ اعمال دیکھ، تیرے نامہ اعمال میں کیا ہے،
تو اس کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ تو کر کیا رہا ہے؟ تو اس سے تو توکل تو کرتا ہے، لیکن تیرے اعمال کہاں ہیں؟ تو پریشانی کے بادل انسان پہ منڈرانا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، سب سے پہلے رزق اللہ تنگ کر دیتے ہیں بے برکتی سے۔ اب ایک شخص نے کہا، ایک واقعہ ہے کسی بزرگ کا یا صحابی کا مفہوم ہے کہ ایک گھر میں برکت کم ہونے لگی، تو اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ بھئی برکت کم ہو رہی ہے، کیا بات ہے، معلوم کریں۔ تو بھائی ہم تو سب 5 وقت نمازی ہیں، تو برکت کم کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جو نماز پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اسے گھر میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو 5 وقت نمازی، انہوں نے پڑوس میں معلوم کیا، وہ بھی 5 وقت نمازی، پھر پڑوس میں معلوم کیا، وہ بھی 5 وقت نمازی۔ اس طرح کرتے کرتے 40 گھر کے بعد جو ہے ایک گھر میں نماز کو چھوڑا جاتا تھا۔ تو یعنی کہ ایک بے نمازی کی جو نحوست ہے 40 گھروں تک جاتی ہے۔ آج ہم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک، شام سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے رات تک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نافرمانی ہوتی ہے۔ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک نافرمان ہے کہ نہیں؟ بڑے سے لے کے چھوٹا تک اور چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب نافرمان ہے۔ تو جب اتنی نافرمانی ہوگی تو آسمان سے من و سلوہ آئے گا۔ کیا آئے گا آسمان سے؟ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی ناراضگی آئے گی، اور الگ الگ قسم کی بیماریاں، وائرس پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ کے بندے ہوں گے، جو نیک اللہ کے بندے ہوں گے، جب کوئی ایک عذاب آئے گا تو عذاب 2 قسم کا ہوگا۔ جب انسان اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، دیکھو کہ وہ انسان ایک گالی دیتا ہے، گالی دے دی، مذاق میں کتنی گالیاں دے دیتے ہیں۔ جب انسان نے گالی دے دی تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نظر سے گر جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو انسان گالی دیتا ہے، قبر میں خچر کے برابر بچھو پیدا ہو جاتا ہے۔ جو چغلی کرتا ہے اس کے پسینے کی ایسی بدبو ہوگی، جہنم کے لوگ توبہ کریں گے۔ غیبت کرنے والا، جھوٹا بہتان لگانے والا، اور دوسروں کو نصیحت کرنے والا، خود عمل نہ کرنے والا، اللہ رب العالمین اس کے زبان کو کینچی سے کاٹیں گے۔ کیا کریں گے؟ زبان کو کینچی سے کاٹیں گے۔ تو یہ سب حالات یہ تو آخرت کے ہیں، یہ تو آخرت میں ملنا ہی ہے۔ اور دنیا میں کیا پریشانی؟ چین چھن گیا، سکون چھن گیا۔ پہلے ایک بندہ کماتا تھا، سب لوگ کھاتے تھے، اب سب کماتے ہیں پھر بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ ایسا ہے؟ پھر بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ چلے جی، پھر ناشکری اندر، جی نافرمانی کے ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ ناشکری۔ کیا حال ہے بھائی؟ بہت پریشان ہے، بہت برا حال ہے۔ کیا ہو گیا؟ بہت پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ بولے اس سے بہتر تو موت مل جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ اب مایوسی کی انتہا کہاں تک پہنچ گئی؟ اچھا جی، اب موت مانگنے والے کا حالات بتائیں آپ کو۔ موت مانگنے والے کے حالات کیا ہے؟ بہترین کپڑے پہنے ہوئے، مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنا ہوا، لباس میں، چلو کوئی پھٹا ہوا کپڑا پہنا ہو، پرانا کپڑا پہنا ہو، بولے کہ موت مانگ رہے ہیں۔ بہترین کپڑا پہنا ہوا ہے جس میں ایک سلوٹ بھی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت پریشان ہے، موت مل جائے۔ بہترین پڑھا لکھا انسان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی موت مل جائے۔
50,000 کا موبائل ہاتھ میں، وہ کہہ رہا ہے کہ یار پریشان ہے، موت مل جائے. 5-6 کروڑ کے گھر پہ رہنے والا بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ زندگی سے پریشان ہے، موت مل جائے. تو بھائی اور کیا چاہیے؟ جو ایک انسان کے پاس نہ گھر ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ چھپڑے میں سو رہا ہے، اس کو پوچھو کیا حال ہے، بولے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، پھر کیا کہتا ہے کہ موت مل جائے، پریشان ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل بے چین ہے، دل میں سکون نہیں ہے، دل میں قرار نہیں ہے، اور دل اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ کا شکر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ بات سمجھیں، یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سک رہے، اتنی نعمتیں دی اللہ، تیرا شکر ہے. کیوں نہیں آ رہی یہ باتیں؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اب احساس نہیں ہوتا. ایک تو گناہ کا احساس ہوتا ہے نا، کہ گناہ پہ گناہ کیا، بھائی گناہ کا احساس ہو، لیکن گناہ کا احساس نہیں آتا. اب ایک انسان گناہ کرے کہ بھائی میں چوری نہیں کرتا، چوری کروں گا تو فلاں لڑکے نے چوری کی تو سیٹھوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا، جی پولیس کے حوالے کر دیا، پولیس نے خوب مارا اس کو، جیل بھی ہو کر آیا. میں تو چوری نہیں کرتا. تو یہ توبہ نہیں ہے. یہ توبہ ہے؟ یہ توبہ نہیں ہے. ہاں جی، یار میں فلاں گناہ نہیں کرتا، میرے تو استطاعت ہی نہیں ہے، تم تو گناہ ہی کرتے نہیں. تو یہ بھی توبہ نہیں ہے. توبہ وہ ہے کہ استطاعت ہو آپ کے اندر، پھر اللہ سے ڈر کے وہ گناہ نہ کریں، اللہ سے ڈر کے وہ گناہ نہ کریں. ایک لڑکے کو جو ہے، دارالعلوم دیوبند کا ایک لڑکا تھا، طالب علم تھا، بڑا خوبصورت لڑکا تھا، بہت ہی اللہ نے حسن دیا تھا اس کو، بڑا پیارا لڑکا تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، اور حسین کے ساتھ ساتھ عالم بن رہا تھا. تو جو ہے اس میں ایک الگ نور آ جاتا ہے جب اللہ کے راستے میں انسان ہوتا ہے. تو وہ ایک جو ہے نا، وہاں کوئی بڑے اپنا چودھری کی بیوی تھی، وہ اس کو دیکھتی تھی، اس پہ دل آ گیا. چودھری بھی یار کتنا خوبصورت لڑکا ہے. تو ایک دن جو ہے کسی مسئلے کے بہانے سے نواب کی بیوی اس کو بلوایا کہ بھائی ایک شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ آ جائیں. اب وہ آخری درجات کا لڑکا تھا، تو بولے چلو میں بتا دیتا ہوں. تو شرعی مسئلے کے بہانے اس کو بلایا، وہ کمرے میں چلا گیا. تو اس نے جو ہے گناہ کی دعوت دی. اس نے کہا میں گناہ کر نہیں سکتا بھائی، میں ایسا انسان نہیں ہوں، غلط سمجھ رہی ہے. بر لڑکے نے بہت منع کیا. آج کل کے طالب علم ہوتے تو بولتا حضرت ہم تو مجبور تھے، کیا کریں، غلطی ہو گئی بھائی، مجبور تھے، بندوق دکھا دیا، یہ دکھا دیا. لیکن اللہ کا نور اس کے اندر تھا. اس نے کہا کہ بھائی میں گناہ تو نہیں کر سکتا. اس نے کہا اگر تو نے گناہ نہیں کیا، میں تو نواب کی بیوی ہوں، ابھی کپڑے پھاڑوں گی، چیخوں گی، اور تو پھنس جائے گا، تیری زندگی برباد ہوگی، تجھے ماریں گے بھی اور جیل میں بھی ڈالیں گے. اب اس نے کیا کہا کہ میں کیا کروں الہی، مجھے بتا میں کیا کروں، پریشان. اچھا اس نے کہا مجھے واش روم جانا ہے، تو مجھے واش روم آپ جانے دیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، واش روم سے ہو کر آؤ. تو واش روم جاتا ہے، جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اپنے پورے جسم میں غلاظت لگا لیتا ہے. پورے جسم میں جو واش روم کی غلاظت ہوتی ہے وہ لگا لیتا ہے، اور باہر آتا ہے، بولتا آ جاؤ آپ گلے لگو، کیا کرنا ہے. وہ نواب کی وجہ اس کو ہٹاؤ، گندی بدبو، ارے بھگاؤ. نوکروں کو بلایا، اس کو دھکے مار کے نکالا. اور جیسے نکالا تو سامنے آگے تالاب تھا، وہ لڑکے نے ڈبکی ماری، نہا کے پاک صاف ہو کے دوسرے کپڑے پہن کے کلاس کے اندر اپنے دور حدیث کے سبق سننے کے لیے بیٹھ گیا. تو ایک جو شیخ الحدیث سے وہاں کے، انہوں نے کہا کہ یار عجیب سی خوشبو آ رہی ہے.
اب وہ لڑکا گھبرا ہے کہ کہیں نہ کہیں گندگی رہ گئی ہے. تو حضرت جی جو ہے شیخ الحدیث جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بدبو کو خوشبو والے طنزی طور پہ کہہ رہے ہیں. تو وہ لڑکا گھبرا ہے کہ یار یہ میری بےزتی ہو جائے گی. نہیں بولا عجیب سے خوشبو آ رہی. بھائی کس نے یہ عطر لگایا؟ میں نے کبھی یہ خوشبو سونگھی نہیں. اور لڑکے بھی حیران بولے ہاں حضرت کہاں سے آ رہی ہے؟ بولے چیک کرو. تو اس لڑکے کے پاس سے آ رہی تھی. بولے ادھر آؤ. اب جب وہ لڑکا اٹھا اور چلنے لگا تو پوری کلاس روم معطر ہو گیا. تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ بولے حضرت جی کیوں ایسا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. بولے نہیں پورے ماحول خوشبو والا ہو گیا, تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے؟ سب خوشبو کر رہے, تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے؟ اور ایسے خوشبو ہم نے کبھی سونگھی نہیں. پھر اس نے پورا واقعہ بتایا. تو اللہ نے اس کو جنت کی خوشبو لگائی. تو مقصد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوا کہ اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں کیا. اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ تم کو آ رہی ہے ذہن سمجھ میں بات؟ اچھا. تو اللہ سے جب ڈر کے انسان گناہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہے. اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے. تو جب دنیا میں اللہ سے جب انسان گناہ کرتا ہے. اچھا ایک دوسری بات بتاؤں آپ کو. ایک تو انسان گناہ کرے اللہ سے معافی مانگے, دل سے اللہ سے معافی مانگے, ٹھیک ہے جی. اور کچھ معافی پہ بھی معافی ہے, توبہ پہ بھی توبہ ہے. جیسے کہ ایک جوانی میں ہم نے گناہ کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی گناہ ہے یہ, اس وقت ہدایت نہیں تھی. دیر سے وہ یاد آیا کہ یا اللہ میں نے دیر سے توبہ, مجھے یاد آیا یا اللہ میں اس پہ بھی معافی مانگتا ہوں کہ میں دیر سے توبہ کر رہا ہوں. یعنی کہ جو عمل دیر سے ہو, دیر سے توبہ ہو, اس پہ بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے. جب انسان کو اللہ سے دوری پیدا ہو جائے گی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا, اضطراب کی کیفیت ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رزق میں برکت نہیں ہوگی, مال میں برکت نہیں ہوگی, پیسوں میں برکت نہیں ہوگی, جلدی پیسے ختم ہو جائیں گے, صحت میں برکت نہیں ہوگی, رنگ روپ میں برکت نہیں ہوگی, کھانے میں ذائقہ نہیں ہوگا. ایسا ہے اچھے سے اچھا کھانا پکاتے پھر بھی ایسیڈیٹی کے لوگ مریض ہیں نا, کہ سینہ جل رہا ہوتا, طبیعت صحیح نہیں رہتی. ہر چیز بگڑ جاوے گا جب تک اللہ کے حکم کو آپ توڑیں گے. ایک بات ہو گئی. دوسری اپنی بات کریں. جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ایک چیز ہو گئی. جب بندہ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کیسا کیفیت ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کے کام کو کرتا ہے تو اللہ کی اس کی پوری مدد اس کو آ جاتی ہے. جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے امر بن معروف و نہی عن منکر کرنے کے لیے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں نکلا ہوں, جو کہ وہ دوسروں کو جو دعوت دے رہا ہے وہ دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا, وہ اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہے. اگر آپ دوسروں کو دعوت دیں گے تو اس کے ایمان تو بعد میں مضبوط ہوگا, آپ کا ایمان سب سے پہلے مضبوط ہوگا اور اللہ کی رحمتیں جو ہے نا آپ پہ متوجہ ہوں گی. یہ تو توبہ کر کے اپنی فکر نہیں کر رہا, اب تو یہ توبہ کر کے امت کی بھی فکر کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک کہتے ہیں نا نیک لوگوں میں بیٹھو گے. ایک بزرگ نے لکھا ہے, نام ذکر کے شیخ سعدی ہے, کسی نے بزرگ نے لکھا ہے کہ گنہگار دوست جو ہے نا, بری صحبت, گنہگار جو دوست ہیں, جو برے دوست ہیں وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. اب بات تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ گندے دوست جو ہے گنہگار دوست شیطان سے کیسے بدتر ہو سکتے ہیں. بھائی کلمہ گوہے کرنے کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ شیطان سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیخ سعدی نے بڑا زبردست اس کو سمجھایا ہے کہ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. شیطان کا کیا کام ہے؟ وسوسہ ڈالنا. بس وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف نہیں لے جا سکتا. شیطان آپ کو آئیڈیا دے گا,
وسوسے دے گا، ایسا کر لو ایسا کر لو، لیکن گنہگار تو دوست جو ہے بازو پکڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اسی لیے گنہگار دوست جو ہے اس سے بدتر ہے. اسی لیے آپ کو تقوی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، متقین میں بیٹھو، نیک لوگوں میں بیٹھو، اللہ کیفیت بدلیں گے. اور مسجد کے ماحول میں بیٹھو گے اللہ حالات اور کیفیت بدلیں گے، اللہ زندگی کو بدلیں گے آپ کے. تو جب انسان اللہ کا کام کرتا ہے، ایک شخص تھا، حضرت بہت بڑے بزرگ کا خادم تھا، حضرت سیوطی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا خادم تھا، اور حضرت میرا بھائی مر گیا ہے، آپ اس کے لیے کچھ توجہ کریں. حضرت گئے قبر پہ، توجہ کر رہے تھے کہ ان کی توجہ ایسی تھی کہ اگر جتنی توجہ انہوں نے کی پہاڑ کو مارے، پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. اللہ نے ان کو اتنی طاقت بخشی تھی. لیکن وہ کہہ رہے یا اللہ میں اتنی توجہ کر رہا ہوں، اس کا قلب کیوں نہیں کھل رہا؟ یعنی کہ اگر اس کا قلب کھل گیا تو قلب اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا. جب قبر میں قلب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا تو کوئی اللہ کی عذاب آئے گی اس پہ؟ نہیں آئے گی. تو قلب بند تھا. تو پھر اللہ سے پوچھا یا اللہ ایسا کیا معاملہ تھا کہ اس کا قلب جو ہے مجھ پہ ظاہر کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے فرشتوں نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں میں بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، ان کے ساتھ گھومتا تھا. تو جب عیسائیوں میں بندہ بیٹھا تو اللہ نے کیا معاملہ کر دیا؟ عیسائیوں والا معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ. تو جب آپ نبیوں والا کام کریں گے، صحابہ والا کام کریں گے اور صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے، نبی کی فکر آپ کے دل میں ہوگی، جو اس نبی کے لیے، اس امت کے لیے اللہ کے نبی رات رات کو اٹھ کر روتے تھے. اماں عائشہ فرماتی تھی کہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ بولے میرے امت کے لیے. آج اس امت کا حال دیکھو، آج ہمارا حال دیکھو. جب وہ نبیوں والا کام کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے آپ کو؟ اللہ رب العالمین آپ کے بھی ان کے ساتھ بھروسہ ادا کریں گے. ابھی ہمارے جماعت گئی ہے گڈاب میں، تو آپ اس کو غنیمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہے ہیں. ایک بندہ بھی اللہ کے راستے میں لگ گیا تو آپ کے لیے کافی ہے. تھوڑا سا وقت نکالو. آج وقت ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی وقت نکالو، گروپ میں کہتے ہیں، سب ساتھی کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو. جب کل چلے جائیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے کیا کیا؟ نہ ہمیں تو کہا جاتا تھا، ہم نے نہ وقت نکالا نہ ٹائم نکالا، سب کچھ دنیا میں لگا دیا. اللہ تو دوبارہ بھیج دے. اللہ کے دوبارہ ٹائم نہیں ہے، وہی وقت تھا تمہارے پاس. تو ابھی غنیمت ہے بھائی، اللہ کام لے رہے ہیں، آپ کوشش کریں، وقت نکالیں. وقت زندگی بھر نہیں نکلے گا، وقت کو نکالنا پڑے گا. آپ ہزار وقت نکالیں، اللہ کے راستے میں جائیں، وہاں دعوت کے دیں، فکر کریں تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرما دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا جب اللہ کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو روکے گا. ہزاروں کارگزاری ہیں، تبلیغی جماعت کی ہزاروں کارگزاری جو اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ نے کیا کیا مدد کی ہے. اور ابھی کی باتیں بتا رہا ہوں، 1955 کی بات نہیں بتا رہا بھائی، ابھی کی باتیں، ایسی باتیں آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. تو مقصد یہ کہ جب دل سے اللہ کی رضا کے لیے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور میری آخرت سدھر جائے، میری ذات سے کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے، اور نبی کی سنت کو سوچتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلیں، دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کے کیا حالات کرتے ہیں. ایک جو مردہ دل ہے نا، اس کو ضرب لگ گیا نا اور وہ دل زندہ ہو گیا، تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم سب کے لیے کافی ہے. اور جب وہ بندہ آپ کی وجہ سے ہدایت پہ آ گیا، آپ نے اس کو سمجھایا، وہ ہدایت پہ آ گیا، وہ جب تک عبادت کرے گا آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور وہ دوسروں کو دعوت دے گا، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. وہ تیسرے، آپ مر جاؤ گے کھاتا چلتا رہے گا. تو یہ بہت بڑا کام ہے بھائی. اپنی فکر کریں، امت کی فکر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے حالات کو بدلیں، ہمارے زندگی کو بدلیں، گناہوں سے بچیں، رجوع اللہ کریں، مسجد کی طرف رہیں، خلوت میں اللہ کو وقت دیں، ذکر کریں، رات کو تھوڑا سا ٹائم نکالیں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں.
جب تک آپ اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہوں گے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نہیں مانگیں گے، استغفار کثرت نہیں کریں گے، اور اللہ سے تب تک دل میں سکون نہیں آ سکتا، چین نہیں آ سکتا، کیفیت نہیں بن سکتی۔ جب انسان کی کیفیت بنتی ہے نا تو اس کو دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے نے جنگل کاٹی، بادشاہ کے بیٹوں نے جنگل کاٹی، بڑے بڑے بادشاہ نے تخت چھوڑ دی، کیوں چھوڑ دی؟ اللہ اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ اللہ اتنا آسان ہے، اتنا بیکار ہے، اتنا کوئی چیز ہے؟ اللہ اللہ کے مزہ کچھ اور ہے۔ جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے نا، انگریز اللہ اللہ کرتے ہیں، کافر اللہ، ان کو مزہ آتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے ہیں، دل میں عجیب سے مزہ آتا ہے، عجیب سی کیفیت چینج ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمان یقین رکھنے والا، کلمہ پڑھنے والا اللہ اللہ کرے گا، جب اس کا قلب کھل جائے گا تو پھر کیفیت دیکھنا اللہ کیسے حالات بدلتے ہیں۔ تو اسی کی کوشش ہے سب ساتھی قریب قریب آ جائیں، ذکر کا عمل شروع کر دیں۔